دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اس سے پہلے کہ انوشا بی بی کے پاس ہم جائیں، ایک کالر ہے ہمیں ساؤتھ کوریا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، رضوان جوندہ میرا نام ہے. جی رضوان صاحب. اور جی میں نے یہ آپ سے سر سوال یہ تھا کہ آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں. جی تو احتساب کیا ہمیں یہ قیادت ہمیں احتساب دے سکتی ہے جو اپنا علاج تو لندن سے جا کر کرواتی ہے، ٹھیک، اور ان کے محل جائے وہ اپنا وہ کیا رائے ونڈ محل ہو یا بلاول محل ہو، وہ تو پھیلتے جا رہے ہیں. تو سر ان سے ہم احتساب کی امید لگائے بیٹھے. ٹھیک ہے بہرحال، لیکن ابھی ہم یہ جان رہے ہیں کہ کیوں نہیں. بل بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، آپ کے جذبات ہیں. ہاں ایک ایشو تو ہے. فرینڈلی اپوزیشن اور ساتھ ساؤتھ کوریا سے کال بھی انوشا بی بی کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، محلات ان کے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، کسی کا فرانس سے بھی نکل آیا ہے، تو یہ اب ایسی قیادت کیوں نہیں دے رہی، اور اوپر سے 17 ماہ بھی ہو رہے ہیں. نہیں لیکن مشتاق اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر لیں. بیوی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، نہیں آپ میری عرض سن لیں کہ دیکھیں لوگوں کا یہ سوال تو جسٹیفائیڈ ہے انوشا بی بی کہ 17 مہینے ہو گئے، آپ ایک قابل قبول قابل اعتماد احتساب کا اگر آپ بنا لیں تو کسی اور کو مداخلت کرنے کو ضرورت ہے؟ نصرت صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو صرف یہی بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے جب اتنے زیادہ امینڈمنٹس دینے کے بعد میٹنگز جب ہماری کال ہوتی تھیں، ایگریمنٹ ہو جاتے تھے ہمارے، وہ چینج ہو جاتے تھے. فائنلی ہم نے لکھ کے وہ ساری 58 امینڈمنٹس دیں. 15 اپریل کو ہمارے 4 مین ایشوز کے علاوہ باقی تمام کی تمام امینڈمنٹس مان لی گئیں. اس کے بعد ہم نے گزارش کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سے کہ جی جو اب آپ نے اگریمنٹ کر لیے ہیں، ہمارے 4 نوٹ آف ڈائسینٹ ہیں، وہ ذرا آپ کمیٹی میں لائیں اور اس کو فائنل کریں رپورٹ کو. ہماری 2 دفعہ کی ریکوزیشن کی ہوئی میٹنگ کی ریکویسٹ کو کوئی حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور بالآخر یہ وقت آ گیا کہ ایک دن ہماری 16 سپٹمبر کو میٹنگ ہوئی. آپ یقین کریں، آپ پوچھیں لا منسٹر سے یا منسٹر آف اسٹیٹ سے، ان کی میرا خیال ہے لا منسٹر صاحب کی تو شاید ایک بھی حاضری نہیں ہوگی ان ساری جو 30 میٹنگز ہم نے کی ہیں. منسٹر آف اسٹیٹ صاحبہ شاید 1 یا 2 دفعہ آ گئی ہوں گی. یہ سیریسنس کا عالم ہے پیپلز پارٹی کی کوalition حکومت کا کہ آخری دن جب ہم لوگوں نے بیٹھ کے اس کو فائنل کرنا تھا. ایک برا سا سوال، سید ظفر علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت پرانے ممبر ہیں، بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، صوبائی اسمبلی میں بھی بہت عرصہ رہے، قومی اسمبلی میں 85 میں بھی آئے تھے. وہ ڈسکس میں الگ ہو گئے نا، تو آپ یہ کر سکتی تھی، آپ یہ کہتی کہ جناب ٹو اسٹیبلش کہ یہ حکومت احتساب کا ایک قابل اعتماد قانون لانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں، آپ کہیں آج سے ہم ختم، ہم بھی ختم. اور دوسرا ہم دیکھیں کیسے ختم، اگر ہم کہیں گے یہ ایسی کوئی بات تو آپ لوگ پھر ہمیں کہیں گے دیکھیں جی یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں اس طرح تو نہیں، آپ یہ اسٹیبلش کریں گے کہ بھئی یہ گورنمنٹ احتساب کرنا ہے. ہم نے پچھلی اپنی میٹنگ میں یہ جب صرف ہم پی ایم ایل این کے 4 ممبران رہ گئے اور پیپلز پارٹی کا ایک بھی ممبر نہیں ہے، حکومت کا ایک بھی نمائندہ نہیں ہے، ایک چیئرمین صاحبہ بیٹھی ہیں، اس کے بعد ایک اور ممبر واک ان کر گئے، وہ دوسری کسی اور پارٹی سے تھے، اور ایک ہمارے پیپلز پارٹی کے وہ بڑے چودھری صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو ہم اسی لیے ہم نے واک آؤٹ کیا کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے، ہم کس چیز کے اوپر بیٹھ کے وقت کا یہ جو گورنمنٹ ایکسچیکر کا اتنا پیسہ ہم برباد کر رہے ہیں. کوئی 29-30 ہم نے میٹنگز کی ہیں، اور ابھی بھی ہم جو بات کریں گے اس کو کوئی ریکارڈ کرنے والا نہیں، کوئی اون کرنے والا نہیں. اچھا آفیشلز میں سے کون اس کو لا رہے ہیں؟ ایک ڈرافٹس مین ہے وہاں پہ. نہیں آفیشلز جو ہے نا، جن کو آپ احتساب کے نیٹ میں لانا چاہتے ہیں. جی بالکل، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے جو امینڈمنٹس دی ہیں اس میں ہم نے جو سب سے پرٹیننٹ امینڈمنٹ ہے وہ ہم نے ہولڈر آف پبلک آفس کے اندر تمام لوگوں کو، جس میں بیوروکریسی، جوڈیشری، آرمڈ فورسز، پولیٹیشنز، تمام لوگ، اینی بڈی ان دا سروس آف پاکستان فرام پریزیڈنٹ ڈاؤن، گورنر، ایوری بڈی ایلس، تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو کرپٹ اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے جن کے اوپر. لیکن وہ کہہ رہے فوج کا تو اپنا احتساب کا نظام ہے. جی وہ دیکھیے احتساب کا نظام بے شک ہو، اس طرح تو پھر وہ 209 بھی موجود ہے، لیکن اگر کسی کو کرپشن کے الزام کے اوپر نکالا جاتا ہے تو پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہم نے پرپوز کیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. اٹ از این آل انکمپسنگ، آل امپاورنگ اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن جس کو ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر پرپوز کیا ہے، اور کمیٹی نے اس کو کنسنسس. جی بی بی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینیٹر زاہد خان ANP کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم زاہد خان. السلام علیکم بھائی. اچھا بھائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے امینڈمنٹ کر دی احتساب آرڈیننس میں، واک آؤٹ ہوا. میاں رضا ربانی صاحب نے
حکومتی مشیر ہوتے ہوئے، وزیر اعظم کے مشیر ہوتے ہوئے واک آؤٹ کیا. کیا مسئلہ ہے؟ یہ احتساب کا بل، قانون کیوں نہیں آ رہا؟ آپ سیاستدان کیوں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہی آ کے آپ کو جنرل امجد کی طرح تھانوں میں بھیجے؟ جاوید بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کی. سینٹ کا مختلف ہے، جو رول آف بزنس جب ڈیلی چلتا ہے تو وہ نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے مختلف ہوتے ہیں. یقیناً سینٹ میں ایشوز ٹو ایشو بات ہوتی ہے، اس میں پارٹی پہ پارٹی بات نہیں ہوتی ہے. ایک غلط بل، غلط چیز حکومت انٹروڈیوس کراتا ہے، حکومتی بینچوں سے ہم نے کئی بار واک آؤٹ کیا، آپ نے دیکھا ہم نے کئی بل ان کے واپس بھی بھیجے ہیں. تو ہمیشہ کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ سینٹ میں ایشو ٹو ایشو بات ہو، اس پہ حکومت یا اپوزیشن اس کا وہ لبادہ نہ لپیٹا جائے، لیکن جو چیز صحیح ہو اس کو صحیح کہا جائے، جو غلط ہو. زاہد بھائی ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں پروسیجر کیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشین آخر کیوں نہیں ایک متفق کا ایسا کریڈیبل لا بنانے میں ناکام ہوئے ہیں پچھلے 17 ماہ سے، جس کی وجہ سے اب پولیٹیشین کی طرف نظریں جو ہے نا انگلیاں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے، گورنمنٹ کا ہے یا اس کا اتحادی. اور لوگوں کا دل کرتا ہے کہ کوئی اور آئے اور آپ لوگوں کو جیلوں میں بھیجے اور وہ مٹھائیاں بانٹے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے مشتاق نحاس بھائی، یہ جو آپ نے بات کی، میں نے اس لیے سینٹ کی بات کی کہ یہ اگر سینٹ میں حوالہ ہو جاتا تو اس پہ ابھی تک اس کا حل نکل آتا، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں یہ جو آپ میں خاتون کو جو سن رہا تھا کہ 17 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ کسی بات پہ متفق نہیں ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک اتنا زاہد خان، آپ ایک زیادتی کر رہے ہو، آپ اس کو قومی اسمبلی ورسز سینٹ بنا رہے ہیں. پلیز نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. انیشیٹ کر سکتے تھے یار. میری بات آپ سمجھے نہیں. میں یہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سینٹ میں جو بھی بات آتی ہے وہ باہر، میں اس پہ بات اسے نہیں کرتا ہوں کہ آپ نے دوسری طرف لے گئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم عوام کی اور کرٹیسزم کا اور میڈیا کا بن رہے ہیں کہ ہم سے ابھی تک احتسابی بل نہیں، احتساب ادارہ بن نہ سکا. اب ایک لا ہم نہ لا سکے اور یہ ہمارے گلے میں پڑے گا. جس طریقے سے آپ کہہ رہے یہ ہمارے موجودہ پارلیمنٹ کے جو 18 ترمیم ہم نے پاس کیا ہے، ہم نے NFC ایوارڈ کے سب کچھ کیا، لیکن یہ ایک چیز ہمیں لے کے ڈوبے گا. کیونکہ دیکھیں ہمارے اوپر ایک کرپشن کا الزام ہے یا صحیح ہے، ایک چیز چل رہا ہے، اور یہ اگر غیر جانبدارہ اور ایک صحیح بن جائے تو میرے خیال میں آنے. اچھا زاہد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہو ایک منٹ. میں یہ پوچھتا ہوں انوشے بی بی، آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ کا انفارملی بھی انٹریکشن ہوتا ہوگا جب آپ لوگ اپنے کمیٹی کے اجلاس کے لیے بیٹھتے ہوں گے. آپ لوگ آپس میں یہ بات نہیں کرتے کہ اگر ہم احتساب کا بل نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے پیش نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور کرے گا؟ اور اس سے علاوہ ایک بات مجھے جو بہت بڑا جھول نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر میں نے ایک نوزائیدہ نوجوان رپورٹر کی طرح 1985 میں قومی اسمبلی کی کارروائی شروع کی تھی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، سردار آصف احمد علی ان دنوں ممبر ہوتے تھے. گوگل کی کمپنی، اور بعد میں 1992 میں BCCI کلیپس ہوا. اگر اس وقت اس PAC کے کام کو آپ کے احتساب میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی قومی اسمبلی کی ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جیسے ابھی انہوں نے ریلوے کے سلسلے میں 2-3 جرنیلوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، تو ان کا پھر پیچھا کون کرے گا؟ دیکھیے ہمیں اس بات کو بڑا یہ ڈسٹنکشن ڈرا رکھنی چاہیے کہ نصرت صاحب، بہت ود ڈیو رسپیکٹ، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از ناٹ پبلک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اکاؤنٹیبلٹی کا جی وہ صرف ہائی لائٹ کر سکتی ہے، وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے، بٹ اس کے پاس پروسیکیوٹ کرنے کا کوئی. تو آپ اپنے احتساب آرڈیننس میں لائیں کہ PAC کی رپورٹ کو وہ سیریسلی لیا جائے. دیکھیے جب آپ جس کے چیئرمین بھی آپ کے اپنے ہیں، چودھری نثار علی بی بی. جی بالکل، جب آپ کا ایک دیکھیے آپ کے پاس مختلف ذرائع سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن میں چیئرمین اور کمیشن کو کمپلینٹ بھیجنے کا طریقہ کار ہے. اس میں انڈیویجول بھی بھیج سکتا ہے، کمپنی بھی بھیج سکتی ہے. جس طرح یہ PAC کی رپورٹس ہیں یہ بھی اس میں آ سکتی ہیں. سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار ہے. تبھی تو ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کو ود دا کنسنسس آف دا چیف جسٹس وہاں پہ احتساب کا چیئرمین لگایا جائے، تاکہ وہاں پر ایک جس عوام کا اس عدلیہ میں پورا یقین کے ساتھ جو اب وہ آئی ہے وہ عدلیہ، تو وہاں سے کوئی شخص آئے اور وہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے عوام کو جو ہے وہ صحیح فیصلے دے. لیکن جہاں تک میں آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں زاہد صاحب کہ اس کمیٹی میں، چاہے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ بے شک تمام ممبران کا بھی کنسنسس ہو گیا ہے
50 امینڈمنٹس کے اوپر تو کنسنسس ہو ہی گیا ہے نا, صرف 3 کے اوپر یا 4 پہ رہ گیا تھا. تو وہ 3-4 امینڈمنٹس کی بھی رپورٹ لے کرنے کو تیار نہیں تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین صاحبہ, وہ میٹنگ کال کرنے کو تیار نہیں تھی. 2 دفعہ ہم نے جب ریکوزیشن دی ہے تو ہماری گڑ گڑانے پہ بیسکلی اپوزیشن کے ہم 4 ممبران ہیں پی ایم ایل این کے وہاں پر, تو انہوں نے وہ میٹنگ رکھی. رپورٹ جب انہوں نے لگا بھی دی تو ان کا کوئی ممبر ہی نہیں آیا سرے سے, لا منسٹری کا کوئی شخص ہی وہاں پر نہیں آیا. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا صرف پی ایم ایل این چاہتی ہے, صرف پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اس ملک میں احتساب ہو, صرف پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہو؟ اس کا تو یہی مطلب ہے. انہوں نے جو قانون ہمارے نہیں, ابھی جب ہم بریک سے آئیں گے تو زاہد خان سے پوچھیں گے کہ احتساب کا ٹھیکہ خالی پی ایم ایل این کو کیوں دیا, اور کیا یہ صرف یہ ہماری خواہش ہے؟ اور یہ جو لولا لنگڑا قانون جو لا کے ہمارے سامنے پیش کیا پیپلز پارٹی نے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہیں کون پوچھے گا؟ بالکل پوچھیں گے, ادھر ہم پوچھیں گے, آپ سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.